محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سامعین محترم واجب الاحترام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے درود و سلام دلائے امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین امام رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے جس مقامی ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی
بابرکت اور پررحمت کتاب دی سورۃ الاعراف دی 96 نمبر آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالی دی قدرت دیاں بہت ساریاں نشانیاں نے، انہاں وچوں اللہ دی قدرت دا ایک شاہکار زمین ہے جہدے تے اسی چلنے ہاں پھرنے ہاں، اپنی زندگی دے لیل و نہار گزارنے ہاں، اور ایک اللہ تعالی دا آسمان ہے، اگرچہ انہاں دی تعداد زیادہ ہے، آسمانی دنیا ساڈا چھت ہے اور رہن واسطے جگہ اللہ نے سانو زمین عطا فرمائی۔ زمین دے اوپر جتنی بھی نباتات نے اور جتنا بھی سبزہ ہے، جتنی بھی کھیتیاں نے، ایدا پیداوار دا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالی دی نازل کردہ بارش دے نال ہے، پانی دے نال، اور اے بارش اللہ تعالی اگر نہ چاہتے کوئی اللہ تعالی دی طرح بارش برسا نہیں سکتا۔ جے او بارش برسان تے آئے، دنیا رل کے ڈکا لان دے تیار ہو جائے، ساری دنیا دے پیر فقیر مرید وزیر مشیر سارے مل کے اللہ تعالی دی نازل کردہ بارش نو ڈک نہیں سکتے۔ انہیں یہ بارشاں یہ نال ہی انساناں دی خوراک اور انہاں دے رزق دا اللہ تعالی نے سبب جوڑے، اور یہ برسانا بھی اللہ دے اختیار اندر ہے، روکنا بھی اللہ دے اختیار اندر، اور یہ عقیدہ کہ بارش پان والا بھی اللہ ہے، ڈکن والا بھی اللہ ہے، یہ فطری عقیدہ ہے۔ تسی آکھو گے وہ کیویں؟ ایک نکی جی چیونٹی جیڑی اپنی بیل اندر رہندی ہے، اس چیونٹی نو اے بات اللہ نے فطری طور پہ سمجھا دیتی ہے کہ بارشاں پان والا بھی اللہ ہے تے ڈکن والا بھی۔ تسی سنتے رہندے ہو واقعہ، پیغمبر سلیمان علیہ السلام جا رہے سن، اپنا لاؤ لشکر نال لیا کہ چلو اللہ دے حضور دعا کرنے اللہ میہ پا دے، بارش کی ضرورت سی۔ انہاں ویکھیا فرآ نملۃ رافعۃ قوائمہا الی السماء، ایک کیڑی پٹھی لمے پئی ہے، کانڈو دی زمین والے اپنے نکے نکے پیر انہیں آسمان وال اٹھائے، جو اس بات کی دلیل ہے رافعۃ الی السماء کہ اللہ دی ذات عرش تے آ، اور او دے کولوں منگن دا طریقہ اللہ نے مخلوق نو جو سکھایا ہے
وہ بھی یہ فطری طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے رب وال اٹھائے جا. ہن اس نکی جی کیڑی نو نہ کسی مدرسے چ پڑھایا گیا ہے، نہ انہیں صرف پڑھی ہے، نہ انہیں نحو پڑھی ہے، نہ انہیں گرامر پڑھی ہے، نہ انہیں ریاضی الجبرا پڑھیا ہے. لیکن اس کیڑی نو اے بات اے دے دماغ اندر پان والا کون ہے؟ اینو آندے نے فطری عقیدہ. وہ کیڑی دعا کی کرتی ہے؟ آندی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہ اسی بھی تیری مخلوق وچوں ایک مخلوق ہاں، لیس بنا غنن عن سقیاک، اللہ میہ دی لوڑ سانو بھی ہے، پانی دی لوڑ سانو بھی ہے، تے اللہ سونے سانو بھی بارش جیسی نعمت عطا فرما. موسیٰ حضرت سلیمان پیغمبر نے جدوں کیڑی دا انداز دیکھیا، وہ دی دعا کرن دا سٹائل دیکھیا، انہاں آخیا ارجعوا، ہن اگاں نہیں جانا، ہن پیچھا جاؤ. آ جڑی کیڑی دعا کر دی ہے نا بھائی، یہ میرے رب نے مینوں سنوائی اسے واسطے وے. ظاہر بات ہے بہت ساری مخلوقات نے، لیکن اس کیڑی دی دعا اللہ نے پیغمبر سلیمان نو سنوائی، تے پیغمبر سلیمان نو او دی دعا تو اتنا یقین ہو گیا کہ کہنے لگے واپس ٹر جو، مینوں اللہ تے یقین ہے اللہ تانوں میہ عطا فرما دے. ہن یہ بات اپنے ذہن اندر بٹھاؤ، اپنی اولاد کو سمجھائیے کہ پتر جدوں منگنا ہے، دھیے جدوں منگنا ہے تے منگنا اللہ کو نیو کے منگنا ہے، ہاتھ چک کے منگنا ہے، ترلا مار کے منگنا ہے. اپنی کمزوری پیش کرنی ہے، او دی طاقت دا اظہار کرنا ہے. دعا دے اندر یہ چیزاں سمجھ آئی. ہوں آئیے غور کیجیے کہ بارشاں رحمت اور بارشاں زحمت بھی ہوندی ہیں. رحمت کدوں ہوندیاں نے تے زحمت کدوں ہوندیاں نے، اس حوالے نال میں چند ایک گزارشات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. آئیے ذرا غور فرمانا، کیونکہ جڑیاں حالیہ بارشاں ہو رہی ہیں یہ کسی ایک فرد دا مسئلہ نہیں، ایک پنڈ دا مسئلہ نہیں، بلکہ مجموعی ساڈا سارا دا مسئلہ ہے. بارشاں دی کثرت یا بے وقتیاں بارشاں یا سیلابی بارشاں جو بطور آفت بطور آزمائش بن کے آن، کچھ بارشاں جو رحمت بن کے برسدیاں ہیں. آئیے غور کیجیے بارش رحمت کدوں بنتی ہے تے زحمت کدوں بنتی. بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ غور کریا ہے. انسان دے دل اندر ایمان ہوئے، اللہ دا ڈر ہوئے. کنیاں چیزاں؟ دو، ایمان تے اللہ دا ڈر. جدوں انسانہ دے دل اندر جگہ بنا لے، پھر جیڑی بھی بارش ہوندی ہے وہ اللہ رحمت دی بارش برسا دے. میں نہیں کہہ رہا، میں دلیل قرآن چو پیش کر رہا. آئیے قرآن دے الفاظ سنیے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا سورہ اعراف آیت نمبر 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اللہ فرماندے نے جدوں بستیاں والے ایمان لے آن تے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ دا خوف پیدا ہو جائے، پھر اللہ کی ملے گا؟ دو چیزاں تساں بیان کیتیاں۔ اللہ فرماندے نے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اسی آسمان تے زمین چوں برکتاں دے منہ کھول دیاں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے ایمان ہوئے، اللہ کا ڈر ہوئے تے آسمان تو برسن والی بارش رحمت بن کے برس، سمجھ آ رہی؟ اور اے زمین تے جدو گر دیے، زمین اپنے خزانے کٹ دیے تے زمین واسطے بھی رحمت ہوندی ہے، برکت ہوندی ہے، لوگاں واسطے بھی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا اللہ فرماندے نے لیکن انہاں بستیاں والیاں نے جھوٹ مارے، انہاں بستیاں والیاں نے اللہ دا انکار کیتا، انہاں بستیاں والیاں نے اللہ دے نبیاں دا انکار کیتا، انہاں بستیاں والیاں نے اللہ دیاں کتاباں نوں جھٹلایا، پھر کی ہویا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پھر یہی بارشاں اللہ نے انہاں واسطے زحمت تے عذاب بنا دتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے پھر اساں انہاں نوں پھڑیا انہاں دی کرتوتاں دی وجہ نال۔ ہن غور کریا جے ذرا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی نے پیغمبر نوح علیہ السلام نام اپنی قوم نو 950 سال سمجھایا ہے، 950 سال دوران تبلیغ۔ اسی کو 9 مہینے کسی نے سمجھا دئیے، مہینہ کسی نے سمجھا دئیے، انہوں سمجھ نہ آئے تو انہیں پرا مگروں لاؤ، یہ مور لگ گئی۔ اللہ دے نبیاں دا حوصلہ قربان جاواں، انہیں یہ نہیں آخیا مگروں لاؤ انہوں، جب تک اللہ والوں آرڈر نہیں آیا، اللہ والوں فیصلہ نہیں آیا۔ پیغمبر دنے بھی سمجھا دے رہے، راتی بھی سمجھا دے رہے، قرآن کہہ رہے، قرآن اللہ فرمائے، غور کرو، اللہ فرماتے نے قال نوح رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں اپنی قوم نو دنے بھی دعوت دیندا رہا، رات بھی دعوت دیندا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تے اللہ جدوں میں تیرے ول بلاندا اے اگے لگ کے دوڑ جاندے۔ اور اتنے ہی بس نہیں، فرماندے نے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اللہ اس قدر نفرت کر دے، کُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اللہ جدو انہاں نوں میں دعوت دیندا، جدو انہاں نوں میں بلاندا، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، انج کپڑا پھڑ کے اپنے منہ تے لے لیندے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، تے اپنے کنا چ انگلاں دے لیندے، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اللہ سونیا جان بوجھ کے مینوں بخان دی خاطر زد لا کے اسرو دا مانا اے اڑ جاندے، اڑ کے گناہ کر دے،
اللہ پاک نو انہاں دیاں انہاں حرکتاں تے غصہ آیا. رب 950 سال مہلت دیندا رہا. پھر اللہ نے فرمایا نو پیغمبر ہن کشتی بنا، تیرا کام کشتی بنانا ہے. پیغمبر نو نے کشتی بنائی. انہاں پھر بھی نہ چھڈیا، مذاق کردے رہے. فرمایا ہر شے دا جوڑا بٹھا لے، سارے نو بٹھا لیا. اللہ فرماندے نے پیغمبر ہن اللہ دا نام لے کے تم ہی سوار ہو جا، ایمان والے بھی سوار ہو جان، میرے تو ڈرن والے بھی سوار ہو جان. سارے سوار ہو گئے. ہن غور کریا جے، میہ پی رہا ہے، بارش پی رہی، زمین تو پانی نکلدا پیا، آسمان پانی چوندا پیا، بارش برستی ہے پئی. اللہ اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام سامنے ویکھیا قوم دھڑکیاں لا لئی، کو ڈبدا پیا، کو تردا پیا، گوتے کھان لینے. سامنے اپنا پتر نظر آیا. پتر اولاد بیٹا تے ہے وے. پیغمبر نوح علیہ السلام دے اس کنان پتر تو علاوہ بھی بیٹے ہیں جڑے اس تو علاوہ نے انہاں ایمان قبول کیتا ہے. نبی نوح دے نال کشتی سوار نے. کنان بیٹا اکھاں دے سامنے پانی تے چڑھدا جا رہا ہے تے حضرت نوح علیہ السلام دل اندر آخر باپ نا پدری محبت نے جوش ماریا. آدھے نے وقالا یا بنی ارکب معنا، اے پترا ہون تکر نا فرمانی کردا رہے، آ جا میرے نال سوار ہو جا، میرے نال اس کشتی کے اندر آ جا. انہیں کو کی کیا ساوی الی جبل. اور نافرمان اولاد دنیا کی اللہ نو عبرت دا نشان بنا دے. اوتھے بھی کہندے ہیں سامنے پانی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، پہاڑی تے چڑھدا پیا تے نال کی آندا پیا ساوی الی جبل. ابا جی کوئی لوڑ نہیں تہاڈی نصیحت دی، کوئی لوڑ نہیں تہاڈے واز دی. آ پہاڑے میں تے چڑھ جاں گا، ایتھے پانی تے نہیں نہ چڑھنا، میں ایتھے چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لاں گا. اللہ فرماندے نے جدوں اے اپنے پیو نو جواب دیندا سی نہ پیا، اللہ پاک نو ایدا اے انداز اتنا برا لگا. ساری زندگی دی نافرمانی ایک پاسے، لیکن ایس کیفیت اندر باپ دی تڑپ، باپ دی تمنا، باپ دی خواہش تے پیو دی نافرمانی اللہ نو اینی ناپسند آئی. فرمایا وحالا بینہما الموج فکان من المغرقین. اللہ پاک دے سمندر او جڑا پانی سی او دی موج دی چھل آئی تے اللہ پاک نے اکھاں دے سامنے تباہ کر دیا، اکھاں دے سامنے برباد کر دیا. یہ تو ایک گل سمجھ آئی پیغمبر نو بھی ہون، خواہش بھی رکھن، تمنا بھی ہوئے، خواہش تمنا دے باوجود بھی پتر نو بچا سکے تے تسی کہڑے ہیں بابیاں مگر لگے پھر جی فلانا وہ آندا جی میں تینوں چھڑا لا، میں بچانا میرے بھائی، انج نہیں ہوندا. غور کیجیے حضرت نوح علیہ السلام زمانہ پیغمبر دا ہے، بارش برس رہی ہے. او زمانے دے لوگاں واسطے او بارش زحمت اللہ تے نبی تے ایمان والے واسطے اللہ نے رحمت بنا چھڑی. سبحان اللہ. پتہ لگا بارش رحمت بھی ہے تے بارش زحمت بھی ہے. رحمت کدے واسطے ہے؟ جدے دل چ ایمان ہے، جدے دل چ تقوی ہے، اللہ دا ڈر موجود ہے. اللہ اللہ غور فرمانا جڑے لوگ سیدھے رستے تے چل دینے، اللہ دا رستہ سیدھا ہے، دین دا رستہ سیدھا ہے، قرآن دا رستہ سیدھا ہے، امام دا رستہ سیدھا ہے. واپس آ جا بھلیا رہیا جدے تے تو ٹریا اے راہ نہیں، آ تینوں سیدھا میں راہ دساں جڑا زندگی بھر گمراہ نہیں. واپس آ جا بھلیا رہیا
جدے تے تو ٹریا اے راہ نہیں آ میں تینوں سیدھا راہ دساں جدے تے زندگی بھر گمراہ نہیں اللہ کول شفائے مرضاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں کون دین والا شفا اللہ گل سمجھ آئی قرآن دا دوسرا مقام ہدایت سیدھا رشتے سیدھے رستے تے جڑا چلدا ہے نا اللہ پاک اینو ہی رحمت دی بارش برساندے نے قرآن اللہ فرماندے نے وا اللہ استقاموا علی الطریقہ سونیا اگر اے سیدھے راہ تے چلدے رہن لاسقیناہم ماء الغدقہ اسی وافر بارشاں وافر پانی رحمت بنا کے انہوں عطا فرما دئیے اللہ اللہ غور فرمانا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا چل دی نا ہوا نبی علیہ السلام کو سلام نہ ہوا محسوس کر دے تے آپ جڑی دعا پڑھ دے دعا کی ذرا سنو اے دعا یاد بھی کرو اپنے بچیاں نو سکھاؤ ہوا چلے چکھڑ چلے آندیاں چلن اے دعا پڑھ دعا کیڑی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا پڑھ دے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به ترجمہ کی اللہم انی اسألک خیرا اللہ میں اس ہوا دی خیر دی تیرے کو سوال کر جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے ہو نا ایتھے ذرا اگے آؤ نیڑے آ کے بیان کرو اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ پیچھے بھی ہوئی کو جے اگے بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے قریب آ کے بیٹھے پیچھے نہ بیٹھا کرو جمعے دے آداب دے خلاف اگے آ جاؤ ماشاءاللہ نبی علیہ السلام دعا پڑھے نے دعا کی توجہ کرے اللہم انی اسالک خیرا اللہ میں تیرے کولو اس ہوا دی خیر دا سوال کرنا وخیر ما فیہا تے اس ہوا تے اندی دے اندر جڑی خیر ہے او دا سوال کرنا وخیر ما ارسلت به اللہ جڑی خیر دے کے اس ہوا نو تو بھیجے میں اس خیر دا سوال کرنا واعوذ بک من شرھا اللہ اس ہوا دی شر تو تیرے کولوں بڑا منگنا وشر ما فیھا وشر ما ارسلت به اللہ اس ہوا دے اندر جڑی شر ہے جڑی شر تو اینو دے کے بھیجے میں او تو تیری پڑا منگنا ہن اے دعا پڑھ دے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا پتہ کی فرما دی ہے آندیاں نے میں ویکھیا جدوں آسمان تے کتے بدل آنا آسمان دا چہرہ بدلنا بادل آ جانے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز کی ہونا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تغیر لونہ آپ دے چہرے دا رنگ بدل جانا وخرج ودخل فرماندیاں نے میرے حجرے دے اندر آقا کدی داخل ہوندے کدی باہر نکل دے واقبل وادبر کدی اگے ہوندے کدی پیچھے ہوندے بڑے بے قرار ہوندے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں پوچھ لیا سوڑیا کیوں گھبرا گئے ہو کیوں پریشان جے کیوں تواڈے چہرے دا رنگ اڈیا اڈیا ہے آقا فرماندے نے عائشہ تینوں نہیں پتا ایک قوم ایسی گزری ہے جس قوم دا نام قوم عاد ہے انہاں نوں بارش دی لوڑ سی انہاں نے اللہ دی نافرمانی کی تھی ایمان انہاں نے لیاندا تقوی انہاں نے اختیار نہیں کیتا اے عائشہ گل سن لے انہاں نے بارش کی تمنا کردے سن آسمان والے رب نے بدل بھیجے انہاں دی قوم تے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم انہاں جدوں ویکھیا بدل آنڈے نے ساڈی بستی وال انہاں کھیت چھڈے انہاں کھلیان چھڈے انہاں گھر بار چھڈے سارے اپنے علاقے دے اندر جمع ہو گئے اے جڑے بدل آئے سن اللہ نے انہاں بدلاں چوں اگ برسا کے انہاں سارے نوں برباد کر دیا
تباہ و برباد کر چھڑے. اللہ اللہ میرے بھائی اے بدل کدے رحمت ہوندے نے تے کدے زحمت ہوندی. اس واسطے اس بندے واسطے رحمت نے جڑا بندہ ایمان قبول کرنے والا ہے او دے واسطے رحمت ہے. جڑا بندہ ہدایت قبول کرنے والا ہے او دے واسطے رحمت ہے. جس دے اندر اللہ پاک نے تقوی تے ڈر پیدا کیتا وے. اللہ غور فرمانا ذرا اے جڑا نا استغفار کرنا, اللہ کو معافی مانگدیا رہنا, استغفر اللہ پڑھدیا رہنا, اللہم اغفر لی پڑھدیا رہنا, رب اغفر لی پڑھدیا رہنا, اے نال بھی اللہ می رحمت دا بنا کے اتار دے. تسی آکھو گے دی دلیل میں پیش کر. حضرت نوح علیہ السلام نا جنہاں دی میں کہ گل سنائی, ان اپنی قوم نو سمجھایا. کی سمجھایا؟ فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سبحان اللہ. ترجمہ سنیا نے ذرا. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم, میری قوم دیو لوگو اپنے اللہ کے سامنے استغفار کرو, توبہ کرو. ہن ذرا دسو کیڑا بندہ ہے ساڈے چوں ایڈا ناتا تولا زمزم نال جڑا آکھے جی میں گناہ نہیں کرتا. اے ساڈے گناہاں دی شامت یہ نا میرے بھائی, آ جڑی بارشاں دی کثرت تے تباہی فصلاں دی تے مال دا نقصان تے جاناں دا نقصان یہ ساڈے گناہاں دی وجہ. ظہر الفساد فی البر والبحر, اللہ کہہ رہے ہیں زمین تے سمندراں چ اے خشکیاں چ جڑے فساد برپا نے تہاڈیاں میریاں کرتوتاں نے. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم, میری قوم والیو اللہ دے سامنے استغفار کرو. کی ہوئے گا؟ پہلا فائدہ انہو کان غفارا, اللہ پاک تواڈے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. انہو کان غفارا, بڑا غفور الرحیم ہے. تے نال دوجا فائدہ کی ہوئے گا یرسل السماء علیکم مدرارا, تواڈے تے اللہ سونی بارش پائے گا, اللہ سامی بارش پائے گا, اللہ موسلادھار بارش پائے گا, رحمتاں والے نہیں پائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ پاک مال نال تہاڈی مدد کرے گا. وَبَنِينَ, تے اللہ پاک پتر بھی عطا فرمائے گا, مال بھی ملے گا, پتر بھی ملے گا. تے اگے کی فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تانوں باغ بھی دے گا تے نہراں بھی عطا کر دے گا. ہن ذرا دسو رحمت دا میਂہ پوے تے باغ اگدے نے کہ زحمت دا میਂہ پوے تے اگدے؟ پتہ لگا استغفار اتنا بڑا وظیفہ ہے, اے دے نال اللہ رحمت دے میਂہ پاندے نے, رحمت دی بارش برسا. اس واسطے میرے بھائیو سانو چاہیے جڑے حالات نے اسی کثرت نال استغفر اللہ, رب اغفر لی, اللہم اغفر لی پڑھیے. اے دے نال اللہ انہاں بارشاں نو رحمت دے اندر تبدیل کر دے. شیخ بہت بڑے تابعی نے حسن بصری رحمہ اللہ, انہاں دے کول ایک بندہ آ گیا, آ کے کہنے لگا حضرت صاحب اے نا بارشاں نہیں پین رہیاں. انہاں کیا اللہ کو معافی مانگی, استغفار کا. چلا گیا. ایک اور آ گیا, انہیں آ کے کہ حضرت اولاد نہیں ہے, پتر نہیں ہے. انہیں کیا وہی تو نا استغفار کر اللہ دے سامنے. تیسرا آ گیا, انہیں کہا جی مال کی قلت ہے, باغات کے اندر نقصان ہے. انہیں کہا جی استغفار کر. چلا گیا. شاگرد کہنے کے استاد جی بندے وکھرے وکھرے آئے نے, بیماریاں وکھریاں وکھریاں, مرض وکھرے وکھرے,
تے کڑی کو بن بن دیتی جاندے ہو ہیں وظیفہ سارے واسطے ایک کوئی امام حسن بصری رحمہ اللہ نے قرآن دیا تا پڑھیا کہنے کہ اللہ پاک نے قرآن فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنینا استغفار کرنا تہاڈا کام میں اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اللہ بارشاں بھی رحمت والیاں کر دے گا اللہ پتر بھی عطا کر دے گا اللہ مال بھی عطا کر دے گا تے باغات بھی عطا کر دے گا سبحان اللہ پاک سانو کثرت دے نال توبہ کرنے والا ہن اگلی گل سنو بارشاں رحمت دیاں کدوں برسدیاں نے تے زحمت دیاں کدوں نہیں برسدیاں زحمت دیاں کدوں برسدیاں غور کریا جے ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد گل میں مکان لگا جے ذرا ایک طرف پیار نہ درود پڑھ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حدیث صحیح مسلم دی ہے حدیث بالکل صحیح ہے سیکھا بند روایت اور سنانے کا کوئی قصہ کہانی نہیں حدیث دا مسئلہ ہے آقا فرماندے نے پہلیاں قوماں چوں ایک بندہ ٹریا جاندا ہے تے جاندیاں جاندیاں نا انہیں ایک جگہ جنگل دے وچوں آواز سنی آواز انہوں کی آئی ہے اینج بدلا نو کوئی حکم دے رہا ہے کی حکم دے رہا ہے بدلا نو کہہ رہا ہے اس کے حقیقت فلان او بدلو جاؤ فلان بندہ او دی پیلی نو جا کے پانی دیا سبحان اللہ کمال نہیں اور یار ساڈے ورگے انسان ساڈو بھی ویکھیے کمی کتنے واقع ہوئی ہے میں ویکھا تسی ویکھو غور کریا وہ آندا میں بڑا حیران ہویا میرے ویندیاں ویندیاں ایک بدل دا ٹکڑا آیا انہیں آ کے نا کہ ایک پہاڑی دی چوٹی تے بارش برسائی آندے نے میں ویکھیا اوتھوں ایک شراد نالا بندا گیا نالے چ پانی وگدا وگدا اگاں ٹردا گیا آندا میں نالے دے اگے ٹردا گیا پانی جاندا کدھر ہے آندا میں چلدا جا رہا ویکھیا پانی جاندا جا رہا ہے اگے جا کے میں ویکھیا ایک بندہ وٹ بننے سیدھے پیا کردا ہے وٹ بننے پہلی دے سیدھے پیا کردا ہے باغ دے سیدھے پیا کردا ہے آندا میں نو آکھیا کرما لیا وٹ بننے سیدھے کرنا پیا بدل ہے کو نہیں خیر پیا انہاں کہا جی بارش کی ضرورت ہے اس واسطے پانی کی ضرورت ہے وٹ بننے تے تاں سیدھے کرنا انہاں کہا پانی کیویں آئے گا انہیں کہا وٹ بننے سیدھے کرنا میرا کام ہے تے می برسانا اللہ اللہ بارش دینا پانی دینا میرے اللہ دا کام آندا انہیں چ پانی آ گیا انہیں پانی دے نال کھیتاں لایا خوشی خوشی چہرے تے مسکراہٹ آندا میں بڑا حیران ہویا میں پوچھیا یار گل سن تیرا نام کی ہے انہیں جدوں اپنا نام دسیا تے اوہی نام جڑا بدلاں چ میں سنیا سبحان اللہ اور ایک ایمان ہوئے اللہ نال یاری ہوئے بندہ بے وفا نہ ہوئے خدا دی قسم بدلا چ بھی تو مودی پیا جاتا اللہ سمانا چ بھی تو پا دیتا ہے انہیں آخیا اچھا یار تیرا نام ہے بدلا چ سنیا سنیا اور ویریا مینوں دس تے صحیح پیاریا اور تیرا عمل کی ہے انہیں کیا عمل کی ہے سن لو میں جدوں اپنی کھیتی نو کٹنا وا فصل نو کٹنا تین حصے کرنا ایک حصہ ایسے کھیت اتنے لوٹا دینا ایک حصہ اتنے ہی اللہ دے رستے چ دے دینا ایک حصہ میں اپنے گھر لے جانا وا مینوں تے یہی یاد ہے او کہن لگا کرما والیا تیری اس نیکی دی وجہ نال ہی اللہ کبھی تینوں بھوکھیا نہیں ماریا ساڈیاں فصلاں تباہ برباد کی نے اسی اشر دیں تو ماری تھا جانے لو جی اشر دینا نہ اور ایک گل یاد رکھیا جے میں اپنے مضمون کے مطابق گل کر رہا بارشاں رحمت کدوں دیئے جدو اسی اپنے مال کی زکات دواں گے بارشاں رحمت کدوں ہون گیاں جدو اپنے فصل کا اشر دیاں گے تے جے اپنے فصل کا اشر نہیں دیو گے اپنے مال کی زکات نہیں دیو گے
تو سمجھنا ہے مال بچا لیا، اللہ دوجے پاسوں کٹ دیندا ہے، نقصان اللہ تعالی کر دیندا ہے۔ آ ویکھ میرے پیغمبر دا فرمان ہے سنن ابن ماجہ اندر آقا نے فرمایا اگر اے لوگ زکات نہیں دیندے ولم یمنعوا زکات اموالہم الا منعوا القطرہ، جیڑی قوم زکات نہیں دیندی عشر نہیں دیندی اللہ انہاں واسطے آسمان تو بارشاں نو بند کر دے نے، یا ایدا دوسرا معنی اے وے اللہ پاک بارشاں بے وقتیاں برسا کے دے مال نو برباد کر۔ اس واسطے میرے بھائیو بارشاں رحمت بھی نے تے بارشاں زحمت، کرتوتاں ساڈیاں میں اے چند ایک باتاں تواڈے سامنے گوش گزار کی ہے۔ پہلی بات اے ایمان ہوئے تقوی ہوئے، یقینی بات ہے می پوے گا رحمت بن کے، نہ ہوئے گا زحمت بنے گا۔ دوسری بات سیدھے رستے سے چلن والا، قرآن و حدیث سے چلن والا اللہ پاک انہوں بارشاں دیں گے رحمت بنا کے، نہیں تے اللہ پاک انہاں بارشاں نو زحمت بنا دیں گے۔ تیسری چوتھی بات استغفار کثرت نال کرو، استغفار کرو گے اللہ گناہ بھی معاف کرن گے، بارشاں بھی رحمت بن کے اترن گیاں، نہیں کرو گے اللہ بارشاں نو زحمت بنا دیں گے، گناہ دا وبال بنا دیں گے۔ پانچویں بات کہ اسی اگر اپنے مال دی زکات دیاں گے عشر دیاں گے یقیناً اللہ پاک بارشاں رحمت بنا کے اتاریں گے، اگر نہیں دیاں گے پھر تیار ہو جاؤ کسی نہ کسی طریقے نہ اللہ پاک نے تہاڈا ساڈا اس معاملے اندر نقصان کرنا ہے۔ اللہ پاک سانو سارے کتاب و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب